اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باسز پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ ہم اس ہفتے کی 2 نشستوں میں باسز کی ورائٹی پہ بات کریں گے اور پھر تیسری نشست میں سم اپ کریں گے۔ تو آج جو آخری ورائٹی کے طور پہ میں جن لوگوں کو لینا چاہ رہا ہوں باسز میں سے، وہ ہیں جو نرچرنگ باسز ہیں۔ یعنی نرچر کرنے کا مطلب یہ ہے نشو و نما دینا، یعنی جو لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، گرو کرواتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ اور وہ سکھانا ایک کمپریہنسو عمل ہے، وہ کوئی صرف ایک جہت میں نہیں ہوتا، ایک ڈائریکشن میں نہیں ہوتا، بلکہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں، تاکہ ایک اچھا ویل راؤنڈڈ ایک پروفیشنل بنتا چلا جائے اور پھر ان لوگوں کے کیریئر اس سے آگے پھر اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ نرچرنگ باسز ان کو کہہ سکتے ہیں ہم، یعنی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ اور آبویسلی جب لوگوں کو ڈیولپ کرتے ہیں تو وہ آن دا جاب ڈیولپ کرتے ہیں، وہ ان کو کلاس روم میں بٹھا کے ڈیولپ نہیں کرتے، وہ ہو نہیں سکتے ڈیولپ کلاس روم میں بٹھا کے۔ تو آبویسلی جب وہ آن دا جاب ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر وہ پرفارمنس بیسڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور پرفارمنس بیسڈ ہوتی ہے تو پرفارمنس خود بخود امپروو کرتی رہتی۔ تو یعنی دی ٹو تھنگ گو ان ہینڈ ان دس کیس، یعنی پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جاتی ہے اور لوگ بھی بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو 2 چیزیں پیرالل اب چل رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نرچرنگ باسز جن کو ہم کہتے ہیں۔ ود ان نرچرنگ باسز یو کین فائنڈ 2 kinds آف پیپل۔ دونوں نرچرنگ ہیں لیکن دونوں کا سٹائل الگ ہے بیسیکلی۔ ایک وہ ہیں جو ٹف گائز ہیں، یعنی وہ ٹف باسز ہیں، نرچرنگ ہیں، بہت سکھاتے ہیں۔ یعنی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کام کرتے ہیں اس طرح کے، دے کوائٹ ٹف ایکچولی، ان کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کام کرنا ریوارڈنگ ہے، چونکہ آپ بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو سکھاتے ہیں، بالکل باقاعدہ پلان کر کے آپ کو سکھاتے ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ڈیمانڈنگ بھی بہت ہیں وہ۔ اور کئی لوگوں سے آپ بھی قصے سن لیں گے ان کے کہ جی فلاں صاحب تھے، میرے فلاں باس تھے جی، بڑے مشکل باس تھے، لیکن انہوں نے مجھے سکھایا بہت ہے۔ یعنی جو میں جانتا ہوں اس کا میجر پارٹ ان کا مرہون منت ہے ایکچولی۔ سو یہ ایک ٹائپ ہے جو سختی کرتے ہیں، سختی میں یقین رکھتے ہیں اور سختی کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا تھیسس ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر سختی نہیں کی جائے گی تو لوگ فوراً بیٹھ جائیں گے، یا یہ کہ جیسے میں نے کہا نا، جو کچھ لوگوں کا یہ ایک سوچ ہے کہ سب لوگ بنیادی طور پہ کاہل ہیں اور سست ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے۔ Nobody wants to work unless he or she is pushed to work actually۔ ایسا بہرحال جیسے میں نے کہا تھا، میں سبسکرائب نہیں کرتا اس آئیڈیا کو، لیکن کئی لوگ کرتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ایک سرٹن ٹفنس لے کے چلتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ یہ ٹاسک ماسٹر لوگ ہیں بیسیکلی، بظاہر ٹاسک ماسٹر بھی ہیں، ڈیٹا ڈریون بھی ہوں گے یقیناً، یہ اس کے جو کہ ڈیٹا اور ٹاسک اکٹھے ہی چلا کرتے ہیں۔ ڈیٹا بذات خود ایک پاور ہے، اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ پشی بھی ہوں گے، اور یہ آپ کی غلطیاں بھی بڑی نکالیں گے اور غلطیوں پہ مواخذہ بھی بہت کریں گے۔ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کو جب سمجھایا تھا یہ نہیں کرنا تو کیسے یہ واقعہ ہوا؟ آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام غلط ہو جائے گا؟ آپ کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ آپ سمجھ نہیں پائے اس بات کو، وغیرہ وغیرہ۔ کافی ساری سختی ہو سکتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف اٹ وہ آپ کو اسے نکال بھی لیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کو سکھائیں گے بھی کہ ایسا نہیں کرنا تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا اس صورتحال میں، واٹ واز اے بیٹر آلٹرنیٹیو ٹو ڈو ایکچولی۔ سو یہ گرومنگ اس سے پھر وہ کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن سختی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ سختی کرتے ہیں تو جو لوگ اس سختی کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور جو اپنا فوکس یہ رکھتے ہیں کہ سختی کو بیچ میں سے ڈسکاؤنٹ کر کے اور اس میں سے جو سیکھنے والا معاملہ ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، وہ پھر سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے نا کہ اخروٹ ٹائپ چیز ہے کہ جو اوپر سے انتہائی سخت ہے اور جس کو کھایا نہیں جا سکتا، لیکن اندر سے اس کا جو گودا ہے، جو اس کا مغز ہے، وہ تو بہرحال اچھا ہے، مزیدار ہے وہ تو جو لوگ اس چھلکے کو اتار سکتے ہیں اور اس کو اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے مغز تک۔ اور جو کہیں چھلکے میں گم ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بڑا سخت آدمی ہے، میں نہیں اس کے ساتھ کام کر سکتا، بھی میرا گزارا نہیں ہو سکتا جی ایسے لوگوں کے ساتھ،
آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود دیم، وہ پھر ادھر ادھر نکل جاتے ہیں کہیں پہ. لیکن بہرحال جو لوگ سسٹین کرتے ہیں وہ بہت کچھ سیکھ کے نکلتے ہیں. جب بھی جہاں جائیں گے آگے چلے جائیں گے، پروموٹ ہو جائیں گے، کسی دوسری آرگنائزیشن میں چلے جائیں گے، دے ڈیفینیٹلی گرو، دے بیکم پرفارمنس ڈریون اینڈ دے بیکم پرسنلی ڈیولپڈ. یہ ٹف گائز کا معاملہ ہے. جو دوسری ورائٹی ہے نرچرنگ باسز میں، وہ ٹف نہیں ہے، وہ ریلیٹیولی یعنی وہ یوں کہہ لیجئے کہ بیلنسڈ ذرا رویہ رکھتے ہیں. جہاں کہیں سختی کی ضرورت ہو سختی بھی کر لیتے ہیں، لیکن جہاں سختی کی ضرورت نہ ہو وہاں اننیسیسریلی سختی نہیں کرتے. ان کا بنیادی سٹائل یہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ہوں گے، ٹاسک ماسٹر وہ بھی ہوں گے، ڈیٹا ڈریون وہ بھی ہوں گے، پشی وہ بھی ہوں گے، لیکن سٹائل کا فرق پڑ جائے گا. وہ اطمینان سے ذرا تحمل کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ لوگوں کو لے کے چل لیں گے. اگر کوئی غلط ہو جائے گا کوئی بات تو اس کو نہایت سخت الفاظ میں اس کو بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ دیں گے، بلکہ اس کو پھر بھی سمجھانے بجھانے کے انداز میں اس کو بتا دیں گے کہ دس از ویئر یو وینٹ رانگ اینڈ یو شوڈ ناٹ ہیو گون رانگ ایکچولی، بٹ یہ تو واقعہ چونکہ ہو گیا ہے تو یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ دی بیٹر آلٹرنیٹیو شوڈ ہیو بن دس ایکچولی، اور اب آپ اس کو یوں درست کیجیے. کروائیں گے آپ ہی سے درست، وہ آپ کی جگہ پہ کام نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یعنی مکمل ڈرائیو کریں گے. پش نہیں کریں گے تو ڈرائیو تو کریں گے بہرحال آپ کو، اور ہر لحاظ سے ڈیولپ کریں گے. تو صرف سٹائل کا فرق ہے. بہت سارے لوگ اس سٹائل کے ساتھ ذرا ایزیلی اس سارے معاملے کو ان کو پسند آ جاتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹف باسز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، جو بات سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ریلیٹیولی جو لوگ ٹف نہیں ہیں یا جن کا ایک اوور یا اپیرنٹ سٹائل یہ نہیں ہے، ان کے ساتھ لوگ ذرا زیادہ خوش دلی سے چل لیتے ہیں، جلدی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، جلدی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کا عمل جاری رہتا ہے. سو یہ ہیں جو نرچرنگ باسز ہیں. اب آئی ووڈنٹ سے کہ یہ آئیڈیل ہیں یا یہ فلاں آئیڈیل ہیں یا فلاں بالکل آئیڈیل نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیے نا یہ تو بات بار بار ہم کرتے ہیں کہ وی آر ہیومن بینگس. ہم بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں، ہم شیڈز ہیں گرے کے، ڈارک گرے سے لے کے لائٹ گرے تک، آلموسٹ وائٹ سے لے کے سو ڈارک گرے کہ آلموسٹ بلیک لگے. ہم سب شیڈز ہیں بیسکلی. نمبر 1. نمبر 2, مینجمنٹ از ناٹ اباؤٹ ون اسٹائل، مینجمنٹ از اباؤٹ ملٹیپل اسٹائلز. تو جہاں پہ بڑی سختی کی ضرورت ہے وہاں پہ دی مینیجر شوڈ بی ایبل ٹو ڈو سختی ایکچولی، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں اس کو اننیسیسریلی کرنی نہیں چاہیے. یعنی یہ باسز کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ کسی ایک یا دو یا چار عادتوں کے غلام ہو کے نہ رہ جائیں، بلکہ وہ اتنے فلیکسیبل ہوں کہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ کام کریں. تو جہاں نہایت نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کریں، جہاں پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہاں پروٹیکشن دیں، جہاں لینینٹ ہونے کی ضرورت ہے وہاں لینینٹ ہوں، جہاں پہ سکھانے کی ضرورت ہے وہاں سکھائیں، اور جہاں پرفارمنس پہ کمپرومائز نہیں کرنا وہاں بالکل نہیں کرنا، وہ تو کسی صورت بھی نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی بڑی مجبوری آ گئی ہے کسی کی، اور وہ فرض کیجئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک بندہ 4 ہفتے کے لیے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی خدا نخواستہ، وہ بستر پہ پڑ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو نکال دیں گے اس بنیاد پہ کہ بھئی آپ ڈسیبل ہو گئے ہیں، آپ ہمیں نہیں چاہیے، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہم نے تو صحیح سلامت بندہ ہائر کیا تھا، آپ صحیح سلامت نہیں رہے، آپ ہمارے کام کے آدمی نہیں ہیں، آپ گھر چلے جائیں. اب آبویسلی یہ مناسب بات نہیں ہے کرنا. بٹ فار دیٹ 4 weeks 6 weeks وٹ ایور ٹائم اٹ ٹیکس، کچھ آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کرنے چاہیے نا پھر، تاکہ اس ایریے اس پرٹیکولر جاب کا کام سفر نہ کرے، ناٹ بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ. کوئی نہ کوئی اس کو ڈیوائیڈ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے کہیں نہ کہیں اس کام کو چلاتے رہنا چاہیے. یہ سپورٹ ہے. یہ سپورٹ نہیں ہے کہ آپ اسے کہ ہاں کوئی بات نہیں، آپ اطمینان سے 2 مہینے کے لیے گھر جائیے، کوئی بات نہیں، خیر ہے یار، آپ کی نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، آ کے دیکھ لیجیے گا آپ اس کے بعد. یہ نہیں ہے، رائٹ. سو باسز کے لیے بھی ضروری ہے، اور ان کے پاس تو ایکسکیوز کی گنجائش کم ہے. دیکھیے نا، جب ایک شخص ایک باس بن گیا، مینیجر بن گیا، اور سینئر مینیجر ہو گیا یا جس لیول کا مینیجر بھی ہو گیا، تو ایک پروسیس سے گزر کے آیا ہے. اس کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا. جو ایک فرسٹ لائن انٹری کا پوزیشن کا آدمی ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو جناب ابھی آیا ہوں، مجھے تو 6 مہینے ہوئے ہیں، سال ہوئے ہیں، میرا تو ابھی وہ ایکسپوجر نہیں ہے، مجھے کیا پتہ کیا ہوگا ہر چیز کا.
جو چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں، ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. بٹ when somebody is in a management role، اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہنے کی. اور جو مینیجرز یہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ سٹائل ہے اور بس میرا یہ سٹائل ہے، ان سے میری بڑی معذرت. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے، مینیجر اور مینجمنٹ کی تو خوبی یہی ہے کہ آپ مینیج کیجئے، اور مینیج کرنے کا مراد وہ نہیں ہے جو آج کل جس سینس میں ہوتا ہے. یعنی کئی مینیجرز کو میں کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ یار آپ مینیج کر لیں نا جا کے، پھر کیوں آتے ہیں میرے پاس بار بار پوچھنے کے لیے، جائیں جا کے مینیج کر لیں اس کو. اس سے ان کی مراد بنیادی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے مت پوچھیے، نہ مجھے بتائیے، جو سیاہ سفید آپ نے کرنا ہے کر لیجئے، مجھے یہ رزلٹ لا دیجیے. میں اس مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو بنیادی طور پہ چیزوں کو پراپرلی آرگنائز کر کے مینیج کرنے کا معاملہ ہے، کہ وہ ان کو آنا چاہیے، ادروائز وہ مینیجرز نہیں ہیں. چاہے ان پہ باس کا لیبل لگ گیا، بڑے باس کا لیبل لگ گیا ہے، باہر دروازے کے تختی لگ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، وہ بہرحال مینیجرز نہیں ہیں. سو اس لیے بہت بڑا اونس بنیادی طور پہ، بہت بڑی ذمہ داری مینیجرز پہ، باسز پہ، کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور صرف اس وجہ سے کہ وہ باس بن چکے ہیں، نہ وہ یہ سمجھیں کہ بس جناب ہماری تو عمر گزر گئی، ہم نے جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، ہم تو جی پچھلے 25 سال سے یہی کرتے ہیں، اب ہم اور کیا سیکھیں گے نیا. یو کی ناٹ ریئلی ٹیچ نیو ٹرکس ٹو این اولڈ ڈاگ، بھی یہ بھی معاملہ چلتا ہے. ہاں جی، یہ بوڑھے طوطے کو کیا پڑھائیں گے آپ، بس آپ ہمیں ایسے ہی رہنے دیجیے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہ سب باتیں ناقابل قبول ہیں ایکچولی. اصل بات وہی ہے. دیکھیے نا، اگر آپ لوگوں اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے کنٹینیوسلی ایز اے باس، تو ہاؤ کین یو ڈیولپ پیپل کنٹینیوسلی؟ یہ تو ایک رویہ ہے، وہ پہلے تو آپ پہ اپلائی ہوگا نا. یعنی اگر میں اس رویے کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ رویہ لے کے نہیں چلتا کہ کانسٹنٹلی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، تو میں لوگوں پہ یہ کہاں سے اپلائی کروں گا؟ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ لوگوں کے لیے کیسے پسند کروں گا؟ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے پہلے اپنے پہ اپلائی کیجئے، پہلے اپنے آپ کو امپروو کیجئے، بہتر کیجئے، کانسٹنٹلی ڈیولپ کیجئے، اور پھر لوگوں کو کیجئے. دیکھیے، 2 باتیں مختصر سی میں ضرور کہنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ مینجمنٹ یا باس بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، سبحان اللہ آپ باس بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بڑی ذمہ داری کی بات بھی ہے. اور ذمہ داری یہ اس سینس میں ہے کہ اس کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہاں بھی ہے آگے بھی ہے، کہ آپ نے کیا کیا. آپ کے ذمہ 5 لوگ لگے تھے، تو آپ نے ان 5 لوگوں کے حق میں کیا کیا؟ کیونکہ اگر وہ 5 لوگ بگڑ گئے تو وہ اس کے بوجھ آپ کی گردن پہ ہے، اور اگر وہ 5 لوگ بن گئے تو اس کا اعزاز بھی آپ کے پاس ہے پھر. تو یہ باقاعدہ ایک ذمہ داری ہے، یہ افسری نہیں ہے، یہ نہایت ذمہ داری کا معاملہ ہے یہ. اس لیے اس کو اسی ذمہ داری سے لے کے چلنا چاہیے. ہم نے اصل میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت انٹرپرینورز بھی ایسے ہیں اور بہت مینیجرز بھی ایسے ہیں جنہوں نے چیریٹی کو اور رسپانسبلٹی کو مکس کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی میں بزنس میں بہت آڑا ٹیڑھا کرتا ہوں، کام میرے بڑے غلط ہیں، لیکن میں جناب ایک انڈر پریویلیج بچوں کے لیے اسکول چلا رہا ہوں، سلائی سکھانے کے لیے میں نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا دیا ہے، میں 50-100 گھروں میں راشن پہنچا دیتا ہوں، میں نے کوئی غریب یتیم بچیوں کی شادیوں کے لیے جہیز کا بندوبست بھی کر دیا تھا. وہ الگ معاملات ہیں، وہ آپ کی ذاتی چیریٹی، اس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس کا جو بھی اجر آپ کو ملے گا وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن یہ جو کام آپ کے ذمہ لگا تھا، یہ پبلک کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کا معاملہ ہے، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور لوگوں کا معاملہ ہے. تو اگر آپ کی نااہلی کی وجہ سے اور آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اور آپ کے ٹھیک طرح سے فوکس نہ کرنے کی وجہ سے یہاں نقصان ہوتا ہے، تو لوگوں کا نقصان ہے. یعنی اونرشپ از ناٹ سم تھنگ وچ از این اعزاز. ایکچولی اٹ از این اعزاز، لیکن یہ اس سے بڑی ذمہ داری کی بات ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. جو بھی اونرشپ، چاہے جاب کی ہے، چاہے بزنس کی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو اگر آپ باس ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کامیاب لوگوں کو کرنا، اور کامیاب لوگ ہوں گے تو آپ تو خود بخود ہوتے چلے جائیں گے کامیاب. یعنی اس کو بیچ میں چھوڑ دینا اس طرح سے ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ سے چیزیں بیونڈ چلی گئی ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پھر جو بھی دیکھے گا آ کے وہ دیکھ لے گا جو بھی ہوگا اس کے بعد. یعنی اگر آپ جینوائنلی یہ سمجھتے ہیں
کہ آپ اب مزید ویلیو ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے زیادہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو تشریف لے جانا چاہیے وہاں سے۔ لیکن اگر جب ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو پوری ایفرٹ اپنی جاری رکھنی چاہیے ٹو کیپ تھنگس گروئنگ اینڈ میکنگ دیم بیٹر اینڈ بیٹر اینڈ بیٹر، یہ ذمہ داری۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔